ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، اے خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان کی ایک کثیر تعداد نے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ ہزاروں لوگ اس یدھ میں شہید ہوئے اور ہزاروں لوگوں نے جیل کی قید میں بند ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو انگریزوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، جبکہ 1857 ہی کی جنگ آزادی کے مجاہدین کی ایک کثیر تعداد گمنامی یا کم از کم نامی کا شکار ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک گمنام مجاہد آزادی میر منصب علی سرائے میر اعظم گڑھ کے بارے میں بات کریں گے۔ کون تھے مجاہد آزادی میر منصب علی؟ جنگ آزادی میں ان کے کیا کارنامے ہیں؟ مجاہد آزادی میر منصب علی کی پیدائش 1816 یا 17 کے آس پاس اتر پردیش کے مشہور و معروف ضلع کے مشہور و معروف قصبہ سرائے میر میں ہوئی۔ سرائے میر اعظم گڑھ لکھنؤ شاہراہ پر شاہ گنج سے 35 کلومیٹر جانب مشرق میں واقع ہے۔ سرائے میر کو دیار پورب کے مشہور و معروف بزرگ سید میر علی آشکان نے مرتضی آباد کے نام سے بسایا تھا، جو بعد میں سرائے میرا اور پھر سرائے میر کے نام سے مشہور ہوا۔ میر منصب علی کا تعلق سرائے میر کے شیعہ سادات گھرانے سے تھا۔ آپ اترولیا کے راجا اور جون پور اعظم گڑھ کے ناظم اعلیٰ راجا بینی مادھو سنگھ کی فوج کے کمانڈر تھے۔ سید خورشید مصطفیٰ صاحب نے تاریخ جنگ آزادی 1857 میں لکھا ہے کہ میر منصب علی کٹاریہ راجا بینی مادھو سنگھ کی فوج کے سردار تھے، فیض آباد وغیرہ کی بغاوتوں میں راجا صاحب کے شریک تھے۔ آپ نے 1857 کے کن کن معرکوں میں حصہ لیا، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔ البتہ انگریزی رپورٹ میں آپ کو بدترین باغیوں میں شمار کیا گیا ہے اور آپ کی گرفتاری پر انعام بھی رکھا گیا تھا۔ رپورٹ کے الفاظ درج ذیل ہیں: میر منصب علی پیسر سید علی، سرائے میر، تھانہ سرائے میر، تحصیل صدر، فرار، حلیہ میانہ قد، بھاری جسم، گندمی رنگ، چچکرو، کالی داڑھی، عمر 40 سال۔ رپورٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عظیم مجاہد کا بغاوت میں کیا کردار رہا ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب راجا بینی مادھو سنگھ کی اعظم گڑھ میں شکست ہو گئی تھی۔ راجا صاحب اودھ چلے گئے تھے۔ اعظم گڑھ کے مجاہدین پر انگریزوں نے عرصۂ حیات تنگ کیا تو وہ بھی گوشہ نصیبی اختیار کر لیے تھے۔ مجبوراً انگریزوں کو ان مجاہدین کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کرنا پڑا۔ میر منصب علی چونکہ بینی مادھو سنگھ کی فوج کے کمانڈر تھے، اس لیے احتمال غالب بلکہ مشاہدہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ بینی مادھو سنگھ جتنی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، آپ بھی اس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ 4 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں بغاوت اور اسی روز انگریزوں کے ایک بڑے خزانے کو لوٹنا، 26 جون 1857 کو اترولیا کی تاریخی جنگ اور انقلابیوں کی فتح، 12 جون 1857 کو کوئلسا کی جنگ، 20 ستمبر 1857 کو مندوری کا تاریخی معرکہ اور انقلابیوں کی شکست۔ اس کے علاوہ فیض آباد، ایودھیا وغیرہ کے متعدد علاقے کی بہت سی بغاوتوں میں نہ صرف راجا بینی مادھو سنگھ اور ان کی فوج کا شریک ہونا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان تمام معرکوں میں راجا بینی مادھو سنگھ کی فوج کا کلیدی کردار رہا ہے۔ میر منصب علی
راجہ صاحب کے کمانڈر تھے اور انگریزوں کا ان کی گرفتاری پر انعام رکھنا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ ان تمام معرکوں میں شریک رہے ہیں۔ اہل سرائے میر کے مطابق بعد میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، کتنے عرصہ جیل میں رہے، رہائی ہوئی یا نہیں، ان کا انتقال کہاں ہوا، ان کی قبر کہاں ہے، نہ ان باتوں سے تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں، نہ اس میں سے کسی بات کا تاریخ میں ذکر ہے اور نہ بندے کے علم میں یہ بات ہے۔ میر منصب علی کی اولاد میں سے سید وارث علی شاہ سرائے میر کے مشہور زمینداروں میں سے تھے۔ ان کی جائیداد روضہ علی آشکان سے خلیوہ موڑ تک تھی۔ آپ کے نام محلہ روضہ علی آشکان میں ایک امام باڑہ بھی وقف ہے۔ افسوس اہل سرائے میر نے اپنے اس مجاہدین کو بھلا دیا۔ حق تو یہ تھا کہ اس عظیم مجاہد آزادی پر فخر کیا جاتا، اس کے کارنامے کو فخریہ بیان کیا جاتا اور اسے لکھا جاتا، لیکن سرائے میر نے اس عظیم مجاہد کو نہ صرف بھولا بلکہ خال ہی خال سرائے میر میں کوئی ان کو جانتا ہوگا اور نہ ان کے نام پر، ان کے کام پر سرائے میر میں کوئی یادگار ہو جن سے مستقبل میں ان کے نام روشن ہو۔